معزز سامعین، جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پہ کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کو تیار۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء اکرام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب لینے کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ عرض ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کھانا پینا اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ دیگر مسائل میں فرشتوں کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، اب بات کرتے ہیں کرامت کاتبین کی، انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں، وہ ان کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام کرنے والے ہیں؟ کیا اس گٹ بٹ میں ہے کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں جانب ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور ایک اس کے بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی فرشتہ کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرے اس کے بائیں ہوتا ہے، اگر کوئی چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے، اور اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا ہے اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، اس کے پاس ایک محافظ تیار میں بیٹھا ہو۔ تمام فرشتے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہیں، اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔